اللہ سبحانہ و تعالی واقعہ معراج بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بعبدہ کیوں فرمایا؟ بنبیہ، برسولہ وغیرہ کیوں نہیں فرمایا؟ نبی پاک کے بے شمار القابات ہیں، دوسرا کوئی لقب یہاں کیوں ذکر نہیں ہوا؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نبی ہونا، رسول ہونا، یہ امت کے اعتبار سے ہے، امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، اور عبد ہونا یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، کیونکہ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو مناسب صفت ہے، جو مناسب لقب ہے، وہ صفت عبدیت ہے، وہ عبد ہونا ہے، بندہ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں عبدیت کی صفت کو بیان فرمایا۔ نبی پاک کے دیگر القابات نبی پاک کے عہدے منصب کے اعتبار سے ہیں، لیکن نبی پاک کا جو گھرولی لقب ہے وہ ہے عبدیت، لہٰذا یہاں عبدیت کا لقب یعنی عبد استعمال کیا گیا۔ دوسری وجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے یا چوتھے آسمان پر بلایا گیا تو لوگوں نے انہیں خدا مان لیا۔ نبی پاک کو ساتوں آسمان، بلکہ سدرہ، بلکہ عرش، بلکہ اس سے آگے لامکاں پر بلایا گیا تو کہیں نبی پاک کو لوگ خدا نہ مان لیں، خدا نہ سمجھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں صفت عبدیت کو بیان کر دیا کہ یقیناً نبی پاک کی شان عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ نبی پاک ساتوں آسمان، عرش و کرسی سے آگے جانے کے باوجود عبد ہیں، بندے ہیں، انہیں خدا نہ مانا جائے، خدا نہ سمجھا جائے، اسی وجہ سے یہاں صفت عبدیت کا ذکر ہوا۔ اور ایک نقطہ، عبد کا اطلاق جسم مع روح پر ہوتا ہے، یعنی صرف جسم کو عبد نہیں کہا جائے گا، صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ ایسا جسم جس میں روح بھی ہو اس کو عبد کہیں گے۔ اب یہاں پہ عبد کے لفظ سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، یہاں جو معراج کا ذکر ہو رہا ہے یہ خواب والی معراج نہیں تھی یا روحانی معراج نہیں تھی، بلکہ جسم اور روح والی معراج تھی، کیونکہ صفت عبد یہاں بیان ہوا۔ صرف جسم پر یا صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہم زندگی بھر کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، شان تو یہ ہے خدا خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ہم زندگی بھر کسی کے لیے ہم یہ ظاہر کرتے رہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے فالوور ہیں، لیکن ہمیں خوشی، واقعی خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کہے یہ میرا محب ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو عبد الگ ہے اور بعبدہ الگ ہے۔ یہاں عبد سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ نعوذ باللہ نبی پاک تو عبد ہے، عبد ہے مطلب بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعبدہ ہونا الگ ہے اور عبد ہونا الگ ہے۔ عبد ہمیشہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جو بعبدہ ہے، عبدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رضا چاہتا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے معراج پہ بلا رہا ہے۔ عبد ہونا الگ ہے اور عبدہ ہونا الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم فرمائے۔ اسی وجہ سے حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔